جی آپ آسک مدیحہ نقوی پہ کوشچن بھی بھیج سکتے ہیں یوٹیوب کے چینل پہ جائیں سما ڈیجیٹل کے، اور اس کے بعد آپ کامنٹ سیکشن میں ود ہیشٹیگ آسک مدیحہ نقوی، اور پھر جو آپ کا سوال ہوگا وہ میں علماء دین تک آپ کے پہنچا دوں گی۔ اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا مرد حضرات سلک کا کپڑا پہن سکتے ہیں، کہ ان کو الاؤڈ ہے؟ الاؤڈ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس دنیا میں جہاد اور آخرت میں ریشم ہے۔ قرآن بھی سورہ رحمان میں یہی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زیورات بھی پہنائیں گے، موتیوں کے بھی، کنگن بھی، اور اس وقت ریشم بھی پہنائیں گے، تو ان کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے۔ لیکن جس کپڑے میں یعنی پیور ریشم نہ ہو، لیکن تو اس کا مطلب یہ جو را سلک وغیرہ کی کرتے ہیں یہ بندوں کو، یہ پھر یہ الاؤڈ نہیں ہے بندوں کو، اگر وہ سلک کی باتیں کہ نہیں پہن سکتے؟ دیکھیے جو ریشم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حجت الوداع کے خطبے میں دو چیزیں امت کے مردوں کے لیے ان کو حرام قرار دیا۔ ایک ہے سونا، یہ عورت کے لیے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں دیکھیے عورت مہنگی چیز پہنتی ہے، مرد وہ نہیں پہن سکتے، نبی علیہ السلام نے حرام قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو مردوں کے لیے منع فرمایا، یہ بھی عورت کا خاصہ ہے۔ تو اس کا مطلب اس میں را سلک وغیرہ وہ بھی سارے اسی میں آ جائیں گے؟ نہیں، اگر اوریجنل بالکل جس خالص ریشم ہے اس کا لباس جب مکس ہوتا ہے تو یہاں اصلی ریشم کہاں مل رہا ہے؟ ویسے بھی اصلی ریشم منع ہے کیونکہ اس میں غرور تکبر والے علامات ہیں، تو مرد کے لیے منع ہے، عورت کے لیے زینت۔ تو اس میں تو میرے خیال سے پھر وہ والے کپڑے جو بہت زیادہ سٹارچ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ سٹارچ لگے ہوئے تو بندہ بہت اکڑ کے چلتا ہے، تو پھر اگر اس کا تعلق نیت سے ہے۔ سٹارچ عام طور سے کاٹن پہ لگتا ہے، اور پیور ریشم جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو پروسیس ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اب یہ جو سنتھیٹک پولیسٹر مکس پہنتے ہیں اور اس میں تھوڑا کہیں ریشم کا آ جائے، کیونکہ آج کل تو میں دیکھ رہی ہوں نا کہ ڈیزائنرز تو بندوں کے لیے بھی اتنے مہنگے مہنگے، ان کے بھی لاکھ کے ان کے بھی کرتے بن رہے ہیں، ان کے لیے بھی پیور را سلک ان کے جو ہے اس طرح کے بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں پہننا چاہیے، ان کو وہ مردانگی میں اس سے فرق پڑتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے بطل بنایا ہے، ہیرو بنایا ہے، بہادری بنائی، تو یہ جو چیزیں جس میں زنانہ آ جاتے ہیں، یہ زیورات ہیں، یہ ریشم ہے، یہ ان کی مردانگی، ان کے حوصلہ، ان کی بہادری کو کم کرتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں روزے کی حالت میں بال کٹوانے اور شیو بنانے کے والے سے کیا احکامات ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کروا سکتے ہیں، صاف رہنا ویسے ہی ہر چیز۔ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بال، ناخن، یہ ساری چیزیں صفائی کے زمرے میں آتی ہیں اور یہ بالکل کی جا سکتی ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا بال کٹوانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ لوگوں نے خود سے بنا رکھا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا یہ جو ہم داڑھی جو ہے نا وہ شیپ کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے روزے میں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے کہا روزہ تو نہیں ٹوٹتا، یہ ویسے بھی کاٹنا گناہ ہے اور روزے کی حالت میں کاٹنا ڈبل گناہ ہوگا، تو بال سنوارنے کے لیے یہ سب کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت نے کوئی پابندی نہیں۔ اچھا کہا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں خواتین معاف کیجیے گا وضو کی حالت میں خواتین کے سر پہ دوپٹہ ہونا ضروری ہے، کیسا ہے؟ وضو کی حالت میں نہیں، یعنی آپ وضو کرتے وقت ویسے بھی آپ مسح بھی کریں گے تو ہٹائیں گے ہی نہیں، اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ سر پہ دوپٹہ رکھ کے وضو کریں، وہ ویسے بھی مشکل ہے۔ اچھا مجھے بتائیں آج کل کے دور میں تو ہمارے گھروں میں تو اٹیچ باتھ رومز ہیں، تو ایسے میں پھر بتائیں کہ کیا وضو آپ کے باتھ روم کا جو ہوگا وہ کنسیڈر ہوگا؟ کیونکہ آپ کو آف کورس اس میں دعائیں ظاہر ہے وہ سنک پر ہوگا، اور دعائیں دل میں پڑھیے، باہر نکل کر پھر آواز بلند پڑھ لیجیے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا اعتکاف میں اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو پھر جنازے میں کیسے جائیں؟ دیکھیں اعتکاف میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اعتکاف میں مخدود مسجد سے باہر نکلنا اس کے لیے جائز تو نہیں ہوگا، سوائے یہ کہ کوئی اضطراری صورت ہو، اور جنازے میں جانا یہ کوئی اضطراری صورت تو نہیں ہے۔ اگر جنازہ مسجد ہی میں ہے اور اس کو حدود مسجد ہی کہا جاتا ہے تو وہاں شریک ہو جائے، ورنہ اس کے لیے وہیں سے بیٹھ کے دعائے مغفرت اور فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی کہ اس میں یہ ہے کہ اگر مجبوری ہے، جیسے کسی کے بھائی والد فوت ہو جاتے تو پھر ظاہر ہے جانا پڑتا ہے، اور اعتکاف ایک سنت عبادت ہے، تو وہ اس نے چھوڑ دی تو پھر بعد میں اس کی قضا کرے گا، اور جس دن وہ قضا کرے گا یہ 24 گھنٹے کے لیے ہوگا، اس دن وہ روزہ بھی رکھے گا۔ روزہ بھی رکھے گا۔ دودھ پلانے والی مائیں کیا اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ دیکھیے اگر وہ روزہ بھی رکھ رہی ہیں، یہ بھی شرط ہے نا، دودھ پلانے والی ماؤں کو تو رخصت ہے کہ وہ قضا بھی کر سکتی ہیں، وہ روزہ رکھ رہی ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ اعتکاف ہوتا ہے جامع مسجد میں، یہ تو ہندوستان میں بر صغیر پاک و ہند میں رواج ہی نہیں تھا عورتوں کا مسجد بنانے کا، تو گھروں میں ہو گیا، تو اس میں تھوڑی سہولت ہو گئی، گھروں کے ایک حصے کو پھر حنفی مسلک سنی مسلک نے بھی اس کو الاؤ کر دیا، تو اس صورت میں اگر وہ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ رہی ہیں اور دودھ بھی پلا رہی ہیں، روزہ بھی رکھ رہی ہیں، تو بیٹھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا کہا جاتا ہے کہ جی زوال کے وقت جو ہے نا وہ نماز اور قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ بتائیں کہ ویسے زوال کا وقت کیا ہوتا ہے، اس کے ایسے یہ درست بات ہے؟ زوال کا وقت یہ جب سورج جو ہے بالکل اپنے افق سے آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع ہوتا ہے، جو ظہر کا اول وقت کہلا رہا ہوتا ہے،
تو ایسی کوئی خاص چیز ہماری نگاہ سے تو نہیں گزری. البتہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت آپ وضو وغیرہ کر کے ظہر کے فریضے کے لیے مصلی پر آ جائیں. اور میری نگاہ میں کوئی ایسی خاص چیز گزری نہیں کہ ظہر کے وقت نماز یا قرآن پڑھنا فی نفسہ ہی ویسے ہی قرآن پڑھنا ہر وقت اچھا ہے. بہتر یہ کہ جب نماز کا وقت ہو تو اپنی نماز کی تیاری کے لیے پہنچے. دیکھیے 3 اوقات ایسے ہیں: سورج کے غروب کا وقت، سورج جب نصف النہار عین سر پر ہوتا ہے جب تک کہ وہ ڈھل نہ جائے، اور سورج صبح جب نکل رہا ہوتا ہے اس وقت. ان 3 اوقات میں اسلام نے سجدے والی عبادت سے منع کیا ہے. اچھا اس لیے نہیں منع کیا کہ عبادت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ من تشبہ بشعار قوم فہو من، تم کسی قوم کے شعار کو اپناؤ گے تو اسی میں سے ہو جاؤ گے. چونکہ آتش پرست ان اوقات میں سورج کو سجدہ کرتے تھے تو اس لیے اسلام نے اس موقع پر سجدے والی عبادت کو منع کیا ہے. قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے، درود شریف، دیگر تمام چیزیں سر انجام دی جا سکتی ہیں سوائے سجدے والی عبادت کے. سجدہ نہیں کیا جا سکتا. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ. اچھا وہ سوال یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی بہن بھائی جو ہے نا وہ اکثر دل دکھا دیتے ہیں اور پھر اماں ابا کہتے ہیں چھوڑ دو، تو کیا کیا جائے؟ لیکن ہمارا تو دل دکھا ہوتا ہے نا. کسی بہت ہی دکھی بہن نے میسج کیا ہے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے لیے اسے معاف کر دیں. اور پھر ماں باپ نے بھی کہا ہے نا تو آپ کو دگنا اجر ملے گا. ایک تو معافی کا اجر ملے گا، دوسرا ماں باپ کا کہا ماننے کا اجر ملے گا. چلیے ٹھیک ہے. آئی ایم شیور کہ وہ جو میری بہن تھی ان کو تھوڑا سا پاکا ہوگا.